میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں سوچتی ہوں کہ تمام جہانوں کا رب میری سسکیوں کی ایک ایک آہٹ کو بڑی چاہت سے سن رہا ہے، اور بے شک ہدایت اسے ملتی ہے جسے طلب ہو، اور اللہ ہر انسان کی طلب سے خوب واقف ہے۔ اور جب وہ آپ سے آپ کی عمر کے بارے میں پوچھیں تو بتا دیں کہ خوبصورت روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ تعلیم بڑھ رہی ہے، ادب گھٹ رہا ہے، مطلب معلوم نہیں، الفاظ رٹ رہے ہیں۔ ہم کبھی خود کے لیے اچھے خیالات اور دل میں نرم گوشہ نہیں ڈال سکتے۔ دنیا کا نظام ہے، آپ کسی کے لیے کتنا ہی کیوں نہ کر لیں، وہ آپ کو کہانی میں فرعون کا کردار دے جاتا ہے۔ کوئی انسان آپ کے باغ سے پھول توڑ سکتا ہے، لیکن اس میں آنے والی بہار کو نہیں روک سکتا۔ کہانیوں میں لوگ صدموں سے مر جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم درد کی انتہا تک پہنچ کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتے ہیں۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے، اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دل کی بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اللہ تعالیٰ سے کریں۔ وہ آپ کی ہر بات سنے گا اور برا بھی نہیں منائے گا اور نہ ہی اکتائے گا، آپ کو بات کر کے سکون بھی ملے گا۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ خود کے ساتھ سب سے بدترین دھوکہ یہ ہے کہ ہم جنت کے پھلوں کی توقع رکھیں جبکہ بیج جہنم کے بو رہے ہوں۔ ابو رزین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب بندوں کی مایوسی پر مسکراتا ہے، حالانکہ اس کی طرف سے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا رب تعالیٰ مسکراتا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، ہم ایسے رب کی خیر سے کبھی محروم نہیں ہوں گے جو مسکراتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں۔ فرمایا، میری نظر میں ابھی تمہاری یہ حیثیت نہیں کہ تمہیں اپنی نیکیوں پر حاکم بناؤں۔ اگر تم باشعور ہو کر بھی شعور نہیں پھیلاتے تو تم آنے والے نسلوں کے لیے مجرم ہو۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ دیتے ہیں۔ کچھ دن ہمارے لیے یوم بدر جیسے ہوتے ہیں اور کچھ دن یوم احد جیسے۔ ایک دن آپ کے مطابق اور ایک دن آپ کے خلاف۔ ان دونوں کے درمیان حمد اور صبر و شکر کو لازم پکڑی رکھو۔ یہی طریقہ ہے اس دنیا میں جینے کا۔ اور اللہ اپنے بندوں کو بکھرنے سے پہلے ہی سنبھال لیتا ہے۔
امام ابن جوزی رحمۃ اللہ نے فرمایا، تمہارا برا ہو دنیا پانے کے لیے تم سمندروں سے لڑ جاتے ہو، اور خیر کا حکم ہو تو کہتے ہو اگر اللہ نے توفیق دی۔ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ گئیں، تباہ ہو گیا وہ شخص۔ شرافت اور رکھ رکھاؤ بھی کتنی اذیت ناک ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ انسان جو کرنا چاہے نہ کر سکے، ضبط کر کے بیٹھا رہے۔ مسئلے اللہ سے بڑے نہیں ہوتے، وہ بیسٹ پلانر ہے، سب کچھ خیر ہی کرے گا، وہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ قبر روشن اور خوشبودار کرنے کا نسخہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے اللہ کی مسجدوں میں روشنی کی، اللہ پاک اس کی قبر روشن فرمائے گا، اور جس نے مسجد کو خوشبودار کیا، اللہ پاک اس کی قبر میں جنتی خوشبو داخل فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے 10 درجے بلند کیے جائیں، آپ کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں اور آپ کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں، تو درود شریف پڑھیں۔ کسی کی اصلاح کرتے ہوئے مناسب اسلوب کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ بات میں نرمی ہو اور خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ سخت کلامی کا جواب نرمی سے دینا بڑے کمال کی بات ہے، اور برداشت کی یہ صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ یا اللہ ہمیں عاجزی، انکساری، درگزر اور توبہ کرنے والے ان خاص لوگوں میں شامل فرما جو تیری رضا کے آگے سر جھکاتے ہیں اور جن کو تو پسند کرتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ مسکرائیے اور اچھا سوچیے، کیونکہ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ آپ کا معمولی سا صبر خوشیوں کے 1000 راستے بنا سکتا ہے۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ جب تھانہ کچہری میں ضمانت کے لیے یا ہاسپٹل میں آپ کے پاس کوئی نہ ہو، تو پھر شادی وغیرہ جیسی تقریبات میں سینکڑوں افراد کو بلانا اپنا مذاق اڑانا ہے۔ شمس الدین تبریزی کہتے ہیں، چیزیں اتنی ہی دور ہو جاتی ہیں جتنی آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب آپ ان سے پرہیز کرتے ہیں تو قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ زندگی میں کوئی بھی چیز جب آپ اس کی تلاش نہیں کر رہے ہوتے تو وہ آپ کو زیادہ ملتی ہے۔ سلام ہو ان دلوں پر جنہیں ہر جگہ سے غم پہنچا، پھر بھی وہ مسکرائے اور کہا، صبر جمیل ہے اور اللہ ہی مددگار ہے۔ قسمت اور بخت سب سے زیادہ چلتا ہے، اور پھر بات محنت اور قابلیت کی آتی ہے۔ سورہ مریم میں فرمایا گیا، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو ضائع جائیں گے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ دین پر چلنا آسان نہیں ہوتا،
اگر آسان ہوتا تو جنت حقیر شے ہوتی۔ یہ تنہائی کا سفر ہے۔ تنہائی کے سفر کو طے کرنے کے لیے حوصلے چاہیے ہوتے ہیں، استقامت چاہیے ہوتی ہے، طنز سہنے کا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس کی بہترین مثال ہیں۔ زندگی میں ایسے مقام آئیں گے جب نظریاتی تنہائی آپ کو کھا رہی ہوگی۔ ایسے موقعوں پر اللہ پہ توکل کے سوا انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی تنہائیوں میں اللہ کے سوا کوئی انسان کو سننے والا نہیں ہوتا۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ بچھوؤں کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوتی۔ اپنی ماں کے پیٹ میں جب یہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو اندر سے پیٹ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور یوں سوراخ کر کے باہر آ جاتا ہے۔ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات ایک دانا کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ بات درست ہی ہوگی، کیونکہ بچھو کی فطرت اور عادت پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے پہلے دن سے برائی ہی کی ہوگی۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں بچھو کی پیدائش اور فطرت کا حوالہ دے کر بد فطرت لوگوں سے علیحدہ رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ جو شخص اپنوں سے وفا نہیں کرتا وہ غیر کا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے 7 جاندار جو بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جانے والا براق، نمبر 4 حضرت صالح کی اونٹنی، نمبر 5 حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھنے والی مچھلی، نمبر 6 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مبارک سے بنے والا اژدہا، نمبر 7 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت جنت سے آنے والا دمبا۔ لوگ کہتے ہیں ساری مصیبتیں اس منحوس کی وجہ سے آتی ہیں، مصیبت کی اصل وجہ فلاں ہے، مگر اللہ فرماتا ہے، اور تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت گناہوں کا بدلہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں اور صرف اسی پر توکل کرتے ہیں، اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کتنے ہی اچھے اچھے مواد پوسٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اگر ان میں 50% لوگ بھی اپنے علم پر عمل کرنے والے بن جاتے تو شاید یہ دور فتنوں کا نہ کہلایا جاتا۔ لوگ کبھی ہمارے اپنے نہیں ہوتے۔ جب تک ہم ان کی ہاں میں ہاں ملائیں تب تک وہ بھی وفاؤں کا خول چڑھائے پھرتے ہیں، لیکن جوں ہی ہم ایک قدم پیچھے کو ہٹائیں سب محبتوں کو بھول کر عداوت پر اتر آتے ہیں۔ لوگ کبھی اپنے نہیں ہوتے، اور بعض اوقات تو ہم خود کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتے۔
خود کے ساتھ بھی زندگی کے بہت سے مراحل پر ناانصافی کر جاتے ہیں تو یہ پایا کہ اپنا کوئی نہیں ہوتا، اپنا صرف خدا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو حق سے زیادہ مل جاتا ہے ان میں اخلاقی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ لالچ، بخل اور خود غرضی، اور جن لوگوں کا حق مارا جاتا ہے ان کے اندر نفرت، غصہ اور حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حق سے زیادہ ملنے کو صرف اپنا حق نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، اور اس فضل میں سے دوسروں کا حصہ بھی نکالنا چاہیے تاکہ معاشرے میں بے انصافی اور نفرت کا عنصر پیدا نہ ہو۔